اور آپ کو ایک اوریجنل مدنی لطیفہ سناتے ہیں. آپ قرآن پر چلیں، حدیث پڑھیں، بس باقی یہ بزرگوں کی اور ان لوگوں کی کیا حیثیت ہے معاذ اللہ. ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں. اچھا انہوں نے پتا ہے کہ قرآن دی جڑے پڑھدا ہے نا انہاں دے بابے تو فارغ ہو جاندا جو. تو اس حوالے سے اگر ایک ذہن مل جائے کہ جب صحابہ کا یا اہل بیت کا یا ولیوں کا ذکر ہو اور نسوے تو ہے تو انہوں پتہ ہی نہیں صحابہ کرام اور اہل بیت دا کوئی. مسلمان ہمیشہ باادب ہوتا ہے، احترام کرنے والا ہوتا ہے. دیکھیں جی بزرگوں کا علماء کا احترام نہیں کرتے، تم کرتے ہو دوسروں کا احترام. ارے باپ رے یہ تو دھوتی کھول رہا ہے. جملہ بعض لوگوں کی زبان پہ آیا ہوا کہ بابے تو کوئی شے ہی نہیں. مزہ نہیں آ رہا ہے کہ میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شے ہی کوئی نہیں. ہائے ہائے اتنا سکون، مزہ آیا. اور اس کی اگلی قسم بھی ہے. ہاں حالانکہ یہ جو طرز ہے، یہ جو انداز ہے، جی یہ اسلامی تربیت کے بالکل خلاف ہے. رکو ذرا، صبر کرو، آگے چل. بریلوی اللہ کی بھی گستاخ، بریلوی رسول اللہ کی بھی گستاخ. تو دیکھیں وہابی کے ہاتھ کا ذبح ہوا بالکل سور کی طرح حرام ہے. ہاں بھائی کیسی لگی؟ وہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ جس بندہ میرا قرب فرائض سے سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو میں نے اس کے اوپر فرض کیا ہے ان کی ادائیگی سے سب سے زیادہ میرا قرب وہ حاصل کرتا ہے، اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو میرے ولی سے دشمنی کرے میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے، اور میرا بندہ میرا قرب حاصل نہیں کر سکتا مگر فرائض میں پابندی سے، اور نوافل میں کثرت سے میرا اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. وہ ہمیشہ نوافل پڑھتا رہتا ہے حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا پسندیدہ بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں. فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، کہ اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ چلتا ہے. بس انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں یہاں کے نا حدیث کو چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے بابے نکالنے ہوتے ہیں اس حدیث میں سے. اچھا، اور یہ حدیثیں ان بابوں پہ فٹ کر رہے ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے ناموں کے کلمے پڑھائے ہیں، جنہوں نے انڈیا پاکستان میں شرک پھیلایا ہے. مجھے بتائیں قرآن اگر ولی اللہ کی بات کرتا ہے تو اس ولی اللہ کی کرے گی نا جو قرآن کے موجود جب نازل ہو رہا تھا اس وقت جو لوگ تھے. قرآن میں کہیں لکھا ہوا کہ 1200 سال بعد فلانا ولی آئے گا، 500 سال بعد فلانا آئے گا. قرآن جب ولی کی بات کرتا ہے تو کس ولی کی بات کرتا ہے؟ صحابہ اور اہل بیت کی، جن کی کوئی کرامت نہیں ہے. شیخ عبد القادر جیلانی نے 12 سال بعد برات کاٹ لی. حضرت عمر نے کڑی برات کٹی ہے؟ حضرت ابوبکر نے کچھ بھی نہیں کٹا. سب کہانی ہے جھوٹ. تو یہ میں آپ کو فرق بتا رہا ہوں. تو اس حدیث میں آگے الفاظ ہیں کہ میرا بندہ جب اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے پناہ طلب کرتا ہے تو میں اسے پناہ دیتا ہوں. اپنے دشمن کے اگینسٹ مجھ سے دعا کرتا ہے، میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں. اگر وہ اللہ کا ہاتھ ہی بن چکا ہے پھر اللہ سے کیا مانگ رہا ہے؟ وہ اللہ سے مانگنے کی ضرورت نہیں. ایک بندہ اللہ کا ہاتھ اس کا ہاتھ بن چکا ہے تو جدھر مرضی ہاتھ لے جائے، وہ جس کی مرضی کی چیز روڑ دے. اللہ سے کیا مانگ رہا ہے وہ پھر؟ کہ اللہ مجھے اپنے دشمن کے اگینسٹ تو بچا لے. تو اللہ کو تو چاہیے کہ یا تو ہاتھ سے بناتا ہے نا کر جو مرضی. یہ مطلب ہی غلط ہے اس کا. ہاتھ بن جاتا ہوں، پاؤں بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، مراد یہ ہے کہ اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، کان یہ اللہ کی اطاعت میں ہی اٹھتے ہیں، اللہ کے نافرمان نہیں ہوتے.